اللہ 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 کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے ہمارے زمانے مبارک کے بیانات میں شامل ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ زمانے مبارک میں نے عرض کی تھی کہ جب ستارہ پرست اور بت پرست لاجواب ہو گئے تو وہ لے کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں آ گئے اور نمرود سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کی تو نمرود یہ خود خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ چنانچہ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو چھوڑو، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر تنزیہ طور پر مسکرانے لگے کہ یہ کیسے رب اور پروردگار ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو میری اتنی عظیم الشان بادشاہت ہے، اتنی زبردست سلطنت ہے، ایسا میرا عظیم الشان محل ہے، فاخرانہ لباس پہنتا ہوں، سونے کا تاج میرے سر پر ہے۔ تو دراصل یہ میری سلطنت، یہ میری بادشاہت اور یہ میرا جو جاہ و جلال ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، معاذ اللہ۔ تو رب کریم نے اس کی اس بات کا جواب دیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا اسے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں کر رہا تھا، میں اس پر کہ اللہ عز و جل نے اسے بادشاہی دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، تم اس نمرود سے یہ کہو کہ یہ تیری جتنی بھی بادشاہت ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ سب رب کی عطا ہے، یہ میرے رب نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری جاہ و جلال، یہ ساری شان و شوکت، یہ تیرا محل اور یہ تیری بادشاہت، اس میں تیرا کچھ کمال نہیں ہے، تو ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی عطا ہے میرے رب کی عطا ہے۔ تو رب کریم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو تو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی، اس کا اس میں تو کوئی کچھ کمال نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا آپ اپنے رب کی صفت بتائیے کہ آپ جس کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کی کیا صفات ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلائل قائم فرمائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی فیمیت، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی اور حیات، موت و ممات، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں، یعنی میں اس رب کو مانتا ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم کرتا۔ اس نے آگے سے مزید بحث کی اور کہتا ہے قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر اس سے دلیل طلب کی تو اس بے وقوف نے کیا کیا،
اس نے اپنے درباروں سے کہا کہ جاؤ دیکھو جیل میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو آج پھانسی کی سزا ہونے والی ہے اور آج اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور ایسا شخص کہ جس کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہو اور آج وہ رہائی پانے والا ہو، بس آج وہ جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ جانے والا ہو، تو دو ایسے لوگ جو ہے وہ لائے گئے نمرود کے دربار میں۔ تو جس کی پھانسی ہونے والی تھی، نمرود نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو، اور جس کو آج رہا کرنا تھا تو نمرود نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، اس کو پھانسی دے دو۔ تو یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، جو آج مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو رہا کر دیا، اور جو آج جیل سے زندگی کی طرف جانے والا تھا میں نے اس کو مار دیا، اس کو موت دے دی۔ تو انا امید و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو اس نے بے وقوف شخص نے اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل قائم فرمائے، بڑے لاجواب ہیں۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے مزید دلائل دیے اور ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے اللہ عز و جل کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے۔ اگر واقعی تو خدائی ہونے کا دعوے دار ہے، خدا ہونے کا دعوے دار ہے، تو ایسا کر مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل قائم فرمائی تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا ہو گیا کہ یہ علم میں کیا بات کرتی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زبردست دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر واقعی تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو بھی اپنی کچھ قدرت دکھا، ایسا کر مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ تو اب وہاں جو ہے نمرود لاجواب ہو گیا۔ اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تفاسیر میں کہ شیطان لعین ایک بدصورت بوڑھے شخص کی شکل میں اس کے پاس آیا، نمرود کے پاس، اور آ کر نمرود سے کہنے لگا کہ اے نمرود، تم اس سے بحث میں جیت نہیں سکتے، تم اس سے مناظرے میں جیت نہیں سکتے، بس اب ایک ہی علاج ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو اور اس کو سزا میں سزائے موت دے دو، تو جبھی اس سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ تم اس سے بحث میں جیت نہیں سکتے۔ تو نمرود سے پوچھا کیا کیا جائے؟ تو شیطان لعین نے جو مشورہ دیا کہ ایسی عبرتناک موت دو کہ اولین اور آخرین میں کسی کو ایسی موت نہ ملی ہو، اور ایسی عبرتناک موت دو کہ پھر آئندہ کوئی تمہاری خدائی پر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی جرأت نہ کر سکے کہ وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تم سے اس طرح سے دلیلیں طلب کرے اور تم سے مناظرہ کرے۔ تو نمرود نے کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا ایسا کرو، ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلاؤ، اور آگ کو جلانے کے بعد ابراہیم کو زندہ اس آگ میں ڈال دو، زندہ جلا دو، اور سارا تمہارا شہر جو ہے وہ اس منظر کو دیکھے، سب کے اوپر تمہارا ہیبت اور جلال جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ نمرود کو شیطان لعین کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں زندہ جلانے کا انہوں نے جو ہے وہ اہتمام کرنا شروع کیا، اور شہر کے باہر میدان کے اندر بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا،
اور آگ کا الاؤ جلانے کے بعد اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ ڈالنے کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بنا دیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے اس بات کو میں روک کر آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ، اس کا شان نزول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمودیت وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا دل کے کام سے سماعت کروائیے گا۔ غزوہ خیبر کا موقع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں غزوہ خیبر کے لیے، اور خیبر سے کچھ پہلے ایک مقام صحابہ، وہاں پر مسلمان جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ مقام صحابہ میں مسلمان پڑاؤ ڈالتے ہیں، غزوہ خیبر کا موقع ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا، جب کبھی بھی دوران جہاد مسلمانوں کے لیے نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس کی ترکیب یہ ہوتی تھی کہ آدھے مجاہدین جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور آدھے مجاہدین جو ہے وہ پہرے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جو نماز پڑھ لیتے تھے وہ پہرے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جنہوں نے پہلے پہرا دیا ہوا ہوتا تھا وہ بعد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح سے جہاد کے دوران نماز کی جو ہے وہ ترکیب ہوتی تھی۔ اب عصر کی نماز کا وقت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے مجاہدین کو پہرے پر کھڑا کر دیا، اور پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی جماعت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے مجاہدین کو پہلے نماز کی جماعت کروا دی، اور نماز پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ اب جو باقی آدھے ہیں ان کو عصر کی نماز پڑھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہ پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی پہرے پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ چکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں حضرت علی اندر تشریف لاتے ہیں، ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی کے دانوں پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دانوں پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ جو باقی آتے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اس ششو بج میں ہے کہ کیا کروں، اگر اپنا پاؤں کھینچتا ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آقا کے آرام میں خلل پڑے گا، اور اگر ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں تو عصر کی نماز چلی جائے گی، اگر ایسے ہی بیٹھا رہوں گا تو عصر کی نماز چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی شش و فج میں رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آنے دیا، اور سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز اللہ اکبر وہ نکل جائے تو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے حضرت علی سے؟ آپ کی آنکھوں سے نماز عصر قضا ہو جانے کی تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلنے لگے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ آنسو ٹپکے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا بات، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو نکل رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی،
آپ میری گود میں آرام فرماتے، آپ کے آرام کے خیال کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے اپنا پاؤں نہیں کھینچا۔ اور اسی دوران جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز نکل گئی۔ یا رسول اللہ، میری عصر کی نماز ہوئی نہیں ہے، میری عصر کی نماز نکل گئی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ نماز تم ادا کر کے ادا کرو گے یا قضا کر کے ادا کرو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا نماز پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ بس آپ ہی کچھ کرم کر دیں کہ علی کی نماز ادا ہو کر ادا ہو جائے۔ آپ کچھ کرم کر دیں کہ میری نماز قضا نہ ہو، قضا میں شمار نہ ہو، بلکہ ادا میں ادا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ جہاں سورج غروب ہوا تھا مغرب میں، آقا نے جو اشارہ کیا، سرکار کا اشارہ پا کے غروب ہونے والا سورج واپس طلوع ہو کر عصر کے وقت تک آ گیا، اور جناب عصر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا نہیں بلکہ عصر کی نماز ادا کر کے ادا فرمائی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی آقا نے اشارہ فرمایا غروب ہونے والا سورج واپس طلوع ہو کر آ گیا اور حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز ادا کر دی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج یہ کیا تھا کہ اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج یہ دیا تھا کہ اگر واقعی تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو ایسا کر کہ غروب ہونے والے سورج کو مغرب سے واپس طلوع کر کے دکھا دے۔ اچھا، اب یہ دلیل جو ہے یہ اہل کتاب کو بھی معلوم تھی اور کفار مکہ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے ان کو بھی معلوم تھی کہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے اور خدا ہونے کی دلیل یہ ہے وہ چاہے تو غروب ہونے والے سورج کو مغرب سے واپس طلوع کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غروب ہونے والے سورج کو جب اشارہ کیا وہ مغرب سے واپس طلوع ہو کر آ گیا، تو اہل کتاب یہودی، نصرانی اور کفار کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہ مانا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج کی وجہ سے نبی تو نہ مانا خدا مان لیتے اور ان کو خدا کا درجہ دے دیتے، تو رب کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب تم ان سے کہہ دو میں خدا نہیں ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے، چاہوں تو غروب ہونے والے سورج کو واپس طلوع کر کے لا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج نمرود کو دیا تھا کہ اگر واقعی تو خدا ہے تو غروب ہونے والے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، لیکن یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نماز عصر کے لیے اشارہ کیا تو غروب ہونے والا سورج طلوع ہو کر واپس آ گیا۔ رب کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، مجھ کو خدا نہیں کہنا، مجھ کو خدا کا جو ہے وہ مرتبہ نہیں دینا، میں خدا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان دیتی ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا رب کریم نے ایک پورا جو ہے وہ سسٹم بنایا ہوا ہے، اپنے وقت کے حساب سے سورج طلوع ہوتا ہے
اپنے وقت کے حساب سے سورج غروب ہوتا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ گیا۔ حضرت علی نے نماز عصر شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں سورج سے کہ اے سورج تو بتا کہ اب کب غروب ہوگا، اے سورج تو بتا کہ اب کب غروب ہوگا۔ سورج کہتا ہے مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو، ان کی نماز کب پوری ہوگی، جب ان کی رکعتیں پوری ہوگی، جب ان کے رکوع پورے ہوں گے، جب ان کے سجدے مکمل ہو جائیں گے، جب علی کی نماز پوری ہوگی اب تو میں جبھی غروب ہوگا۔ اب تو علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی، جب علی کی نماز مکمل ہوگی پھر میں غروب ہوگا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اسی لیے اس آیت مبارکہ قل انما انا بشر مثلکم، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ خطاب کافروں سے، چونکہ یہ خطاب یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب کفار اور یہود و نصارہ سے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ مجھے خدا نہیں ماننا، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم۔ تو چونکہ یہ خطاب غیر مسلموں سے ہے لہذا حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو اپنی تفسیر عزیزی میں متشابہات کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، لہذا متشابہات میں سے کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی مسئلہ نکالے۔ تو اگر کوئی کافر، کوئی منافق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر مانتا ہے تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی جو ہے وہ ضرورت کر سکے۔ ہماری تو کیا عقیدت ہے کہ کرے کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، کرے کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، بگڑی بنا دے میرے نبی کا اشارہ، بگڑی بنا دے میرے نبی کا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو ایک مسلمان کی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس آیت متشابہات میں سے مسئلہ نکالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ضرورت کر سکے۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد بغدادی علیہ رحمۃ الرحمان، انہوں نے ہم کو کیا سکھایا کہ ہم نبی کو کیا کہنا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں گے مالک و مولا، کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے بے مثل بشر ہے کہ جو سید البشر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بے مثل بشر ہے کہ جو خیر البشر ہے۔ بتاؤ اس پوری کائنات میں ہے کوئی ایسی ہستی جس پر قرآن نازل ہوا ہو؟ آقا
باقی مخلوق میں صرف ایک واحد وہی صاحب قرآن ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تو کون ان کے مثل کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔